اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج جدی کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام جیم خ گاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ برج جدی والوں کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران نیلم سٹون کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں نیلے، سفید اور سبز رنگ کے کپڑوں کا استعمال بھی ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ خواگوی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ علیحدگی یا طلاق کی طرف تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران عمومی طور پر آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کچھ کشیدہ رہیں گے۔ شراکتی معاملات کو بھی انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس عشرے کے دوران آپ کے شراکتی کاروبار میں بھی خرابی دیکھنے میں آئے گی اور شراکتی تعلقات میں بھی خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان دنوں میں ان کی کوششوں کے کوئی حاصلہ نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، اور ان دنوں میں آپ کو شریک حیات یا شریک کار کی تیز تراری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس میں سے کچھ اخراجات آپ کے شریک کار کی وجہ سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے خاصا خوش آئند ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت کے دوران یہ دفتری معاملات ان کے لیے بہتر شکل اختیار کرتے نظر آئیں گے، اور پچھلے کچھ عرصے میں جو ان کو دفتری مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ اب ان دنوں میں دور ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے، چیک اپ کے حوالے سے آپ دوسرے شہر بھی ٹریول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ روزگار کے سلسلے میں اندرون سفر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ مذہبی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کے دوران مریخ ان کے 7ویں گھر میں، زہرہ ان کے 10ویں گھر میں، اور شمس اور عطارد ان کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، اور کاروباری معاملات اور کاروبار میں بڑھوتری کے حوالے سے کاروباری حوالے سے تعلقات کے قیام کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بھی زیادہ کریں گے، اور انہی معاملات کے حوالے سے آپ تقریبات اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہوتے نظر آئیں گے۔ عشرے کے دوران آپ عشق و محبت کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے، اور ان معاملات پر اخراجات بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے آغاز میں آپ کو اپنے دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خلاف سازشوں میں انوالو رہیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران سے اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے والد کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے آپ کو مدد بھی ملتی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے عمر بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ بنا رکھا تھا تو اس کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کا گھریلو ماحول، گھریلو معاملات خاصے کشیدہ رہیں گے۔ ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اوپر کچھ ذہنی دباؤ اور ذہنی ٹینشنیں بھی قائم ہوتی نظر آئیں گی۔ انٹر یا اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ بہرحال جو اعلیٰ تعلیم سے وابستہ افراد اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور ان کے معاملات کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے خاصے فکر مند بھی نظر آتے ہیں، اور اپنے لیے یا ان کے لیے کیا کچھ بہتر ہے اس کے حوالے سے لوگوں سے مشاورت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی کی طرف سے ان کو بہتر گائیڈنس مل جائے کہ ان کو فیوچر میں کیا کرنا چاہیے یا اپنا فیوچر پلان کیا بنانے چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ورکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورال بات کی جائے تو ان کی تعلیمی کارکردگی بھی خاصی بہتر رہے گی۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہیں، ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان دنوں میں آپ اپنے معاملات کو
انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع ہو، 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردہ پکا کے تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ 14 ستمبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 ستمبر کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔